حقیقت، کہانی، افسانہ یا آنکھوں کا دھوکہ۔ ایک ایسی مخلوق جو دیکھنے میں انسان اور بھیڑیے دونوں جیسی لگتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی آپ کا دل دہل جائے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ ایک ایسے انسان نما جانور کی کہانی جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں۔ جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 فٹ سے زیادہ اونچا ہے، اس کا جسم ایک انسان جیسا ہے اور اس کا سر بھیڑیے یا کتے جیسا ہے۔ کچھ لوگ اسے ویئر ولف کہتے ہیں۔ یہ سینکڑوں سالوں سے لوگوں کو کہانیوں اور افسانوں کے طور پر خوفزدہ کرتا رہا ہے، جبکہ اب اس کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ اسے امریکہ کی ریاست مشیگن اور وسکونسن کے تاریک اور گھنے جنگل میں دیکھا گیا ہے۔ اس کا جسم ایک انسان کی طرح ہے جو کھال سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ بھیڑیے کی طرح چیختا ہے۔ 1987 میں یہ افسانہ کھل کر اس وقت سامنے آیا جب مشیگن کے ریڈیو اسٹیشن پر کام کرنے والے جیک اومیلی اور اسٹیو کوک نے اپریل فول کے دن مذاق کے طور پر ایک گانا نشر کیا جسے دی لیجنڈ کہا جاتا ہے، جو اس بھیڑیا نما انسان کی کہانی سناتا ہے جو ہر 10 سال بعد نظر آتا ہے اور مشیگن کے تاریک جنگل میں رہتا ہے۔ گانے میں لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ یہ بھیڑیا نما انسان اس سال نظر آنے والا ہے۔ اس گانے کے اختتام پر جو رد عمل ملا وہ غیر متوقع تھا۔ کالز کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ پہلی کال ایک بوڑھے آدمی کی تھی۔ اس نے کہا یہ گانا اس کی ہڈیوں کو ٹھنڈا کر گیا ہے، کیونکہ اس نے کئی سال پہلے ایسی مخلوق کو دیکھا تھا۔ ایک کے بعد ایک کال سب اپنی کہانیاں سنانے لگے۔ یہ افسانہ لوگوں کو 100 سال پیچھے لے گیا۔ 1857 میں ایک فرانسیسی ڈائری ملی جو 1804 کی تھی۔ اس میں بھی ایک بھیڑیا نما انسان کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس پر باقاعدہ طور پر تفتیش کی گئی اور اس کی دستاویزات بھی موجود تھیں، مگر پھر بھی یہ کہانی ہی سمجھی جاتی رہی۔ مزید قابل اعتماد گواہ سامنے آئے جنہوں نے بتایا 1961 میں ایک نائٹ واچ مین جو مشیگن کی ایک فیکٹری میں رات کی جاب کرتا تھا۔ اس کا خاندان گھر کے سامنے والے پورچ پر ایک مکان میں رہتا تھا جہاں سے اس کو چیزوں پر نظر رکھنا آسان تھا۔ اس رات چوکیدار نے ایک چکر لگایا اور کافی پینے کے لیے پورچ میں بیٹھ گیا۔ یہ ایک دور دراز کا علاقہ تھا۔ پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اچانک صبح کے 3 بجے ایک سناٹا چھا گیا۔ پرندوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ واچ مین کو بے چینی محسوس ہوئی۔ اس نے فیکٹری کی فینس کے ہلنے کی آواز سنی، جیسے کوئی اندر گھسنے والا ہو۔ اس نے اپنی بندوق کھینچی اور انتظار کرنے لگا۔ اس نے دیکھا یہ کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ 4 ٹانگوں والا ایک بھیڑیا نما انسان تھا جس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پھر اچانک یہ اپنی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور ڈرائیو وے میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ واچ مین خاموشی سے اپنے گھر گیا اور کوڈیک سگنٹ 35 mm کا کیمرہ پکڑ لایا۔ تب تک یہ مخلوق اس کے ڈرائیو وے کی لائٹ کے نیچے آہستہ آہستہ چلتے جنگل کی طرف چلی گئی، مگر واچ مین سے جتنا ہو سکا اس نے اپنے کیمرے سے اس کی دور کی ایک تصویر بنا لی۔ واچ مین کئی سالوں تک اس واقعے کی وضاحت نہیں کر سکا، مگر پھر اس نے اس واقعے کے بعد اپنے بچوں کو شام کے بعد باہر نہیں کھیلنے دیا۔ 1987 میں مشیگن کے علاقے اسپرٹا میں شہر سے چند میل دور 2 نوجوان اپنی چھٹی گزارنے کے لیے اپنے کیبن کی طرف جا رہے تھے۔ یہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ایک ویران سڑک تھی۔ گاڑی سے 100 گز کے فاصلے پر کار کی ہیڈ لائٹس کے سامنے نے کچھ ایسا نظر آیا کہ دونوں نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ یہ بھورے رنگ کی کھال میں ڈھکا ہوا ایک بہت لمبا آدمی تھا جس کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ یہ اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ ان کے پاس آیا اور انہیں نقصان پہنچائے بنا چلا گیا۔ یہ دونوں اتنے خوفزدہ ہوئے کہ اس کے بعد اس راستے پر دوبارہ نہیں گئے۔ اسی طرح 1993 میں مشیگن کی رہائشی کورٹنی اپنے والدین کے گھر کے پیچھے گودام میں سگریٹ پی رہی تھی۔ اچانک تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر اسے کوئی حرکت سنائی دی۔ اس نے دیکھا یہ بھیڑیا نما انسان تھا۔ اس کی لمبی ناک تھی اور نوکیلے کان تھے۔ یہ تقریباً 6 فٹ یا اس سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ اس علاقے میں 1994 اور 2001 میں بھی ایسے ہی جانور دیکھنے کی اطلاعات ملی۔ 2007 تک کسی کو اس بات کا صحیح اندازہ نہیں تھا کہ یہ مخلوق حقیقت میں کتنی بڑی ہے۔ 2007 میں مشیگن کے ایک مشہور سیاستدان
جو دوسرے شہر جا رہے تھے، شہر سے چند میل کے فاصلے پر انہیں اندھیرے میں 2 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ انہیں لگا یہ ہرن ہے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا یہ تو ہرن سے بہت بڑا ہے، جو ایک مردہ ہرن کے پاس کھڑا ہے، مگر یہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے سوچا شاید یہ بہت بڑا جانور کا بت ہے جو مذاق کے طور پر یہاں رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ سے باہر آتے، یہ جانور اپنی چاروں ٹانگوں پر بھاگتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ کچھ سیکنڈ کے لیے یہ اپنے حواس کھو بیٹھے، پھر انہوں نے ہمت کی اور اپنی ٹارچ لے کر جانور کا پیچھا کیا۔ یہ جانوروں کے ٹریک سے واقف تھے۔ انہیں اس کے پیر کا نشان ملا جو ایک بھیڑیے کے پیر سے بہت بڑا تھا۔ خوش قسمتی کے ساتھ ان کے پاس ڈیجیٹل کیمرہ تھا۔ انہوں نے شارٹ گن کے شیل کو اس نشان پر گرا دیا۔ شیل کا سائز تقریباً 2 سے 3 انچ تھا، جبکہ پیر کا نشان 10 سے 12 انچ لمبا تھا۔ شاید اس واقعے کے بعد انہوں نے سڑک پر کبھی گاڑی نہیں چلائی۔ 1990 میں بھی اس بھیڑیا نما انسان کے دیکھے جانے کی اطلاعات ملی۔ اسے اخبارات اور ٹی وی پر بھی نشر کیا گیا۔ ایک مقامی رپورٹر کو اس کی خبر کی کہانی کی کوریج کے لیے چنا گیا۔ پہل وہ اس پہ یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن بعد میں انہیں بھی یقین آ گیا جب ایک رات یہ اپنی گاڑی چلا رہی تھی اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے گاڑی کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے جب گاڑی سے باہر نکلی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ درندہ ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے اس کی گاڑی پر اپنے ناخنوں کے نشان چھوڑے۔ ایک اور عینی شاہد نے اس کی موجودگی کی اطلاع دی اور اس کی ایک دھندلی سی تصویر بھی بنا لی۔ اس نے بتایا کہ اس نے اس مہینے میں 2 بار اس مخلوق کو دیکھا ہے۔ 2020 میں بھی اس کی موجودگی کی اطلاعات ملی۔ 2007 میں گیبل فلم ملی جو ایک یارڈ سیل میں فروخت کی گئی تھی۔ یہ ایک عام سی 70 کی دہائی کی فلم تھی جس میں فوٹوگرافر جنگل کے سین کر رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں میں ایک جانور نظر آیا جو پہلے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، پھر اس نے بھاگتے ہوئے فوٹوگرافر پر حملہ کر دیا۔ جو آخری سین فلم میں نظر آتا ہے وہ دانتوں سے بھرا ہوا منہ ہے اور پھر اندھیرا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جن کے جسم بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے، مگر یہ بالکل نارمل لوگ تھے۔ ان کی یہ حالت ایک بیماری ہائپرٹرائکوسس کی وجہ سے تھی جو جینز میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس جو تصاویر موجود ہیں وہ دھندلی ہیں۔ گیبل فلم حیرت انگیز ہے مگر یہ مکمل ثبوت نہیں ہے، مگر ان لوگوں کی آنکھوں میں ڈر اور خوف جو اس بھیڑیا نما انسان کا سامنا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے لیے ایک ڈرا دینے والی کہانی یا افسانہ تو ہو سکتا ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے حقیقت ہے جسے وہ کبھی نہیں بھلا سکتے۔